نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. صدق اللہ العظیم. گزشتہ آیات مبارکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہوا کہ جب فرعون نے مظالم کی حد کر دی اور قوم موسیٰ علیہ السلام پر شب و روز اس نے اس طرح زیادتیاں شروع کر دیں کہ ان کے نوجوانوں کو قتل کرانا اور ان کی عورتوں سے کام لینا اور طرح طرح کی مشقتوں، تکلیفوں اور زیادتیوں کا نشانہ بنانا اس کا شب و روز کا مشغلہ ہو گیا. قرآن میں سورہ اعراف کے اندر بھی اس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے کہ فرعون وہ کہتا ہے سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. ہم تمہارے بیٹوں کو قتل کریں گے تو ہماری عورتوں کو زندہ رکھیں گے اور ہمارا تم پر پورا غلبہ اور تسلط ہے. وإنا فوقهم قاهرون. موسیٰ علیہ السلام نے صورتحال کو دیکھ کر اپنی قوم کو صبر کی، استقامت کی تلقین کی. فرمایا قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ. کہ تم صبر استقامت سے کام لو، اللہ تعالیٰ اس زمین کا تمہیں یقیناً قریب وارث بنائے گا، حکمران تمہیں بنائے گا اور یہ قوم یقیناً ہلاک ہوگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جدوجہد کو مسلسل قائم رکھے ہوئے ہیں. نوجوان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشن میں ان کا ساتھ دے گئے. آخر ایک دن ایسا آیا جو بنی اسرائیل نے اس دن کے اندر وہاں مصر کو چھوڑنے کا ارادہ کر رکھا تھا. وہ دن در حقیقت قبطیوں اور فرعونیوں کا تہوار کا دن تھا. تہوار والے دن رات کو انہوں نے خوب شراب پی، ہلا گلا کیا اور وہ مست ہو کر سوئے ہوئے تھے کہ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر وہاں سے مصر سے کوچ کرتے ہوئے نکلتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام اپنی ساری قوم کو، ظاہر کافی تعداد ہے، ان سارے افراد کو اپنا جو ضرورت کا سامان تھا اس کے ساتھ لے کر یہاں سے نکلے. یہ رات بھی ان کی مستیوں میں گزری تھی، اگلا دن بھی سو کر انہوں نے گزارا. بنی اسرائیل کو کافی فرصت اور وقت مل گیا یہاں سے ہجرت کرنے اور نکلنے پر. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جب روانہ ہو گئے اور بحر کلزم کے کنارے پہنچے، اب ادھر فرعونیوں کو بھی آہستہ آہستہ ہوش آنا شروع ہوا. پتہ چلا کہ موسیٰ علیہ السلام تو قوم کو لے کر نکل گئے. اس نے ایک بڑا لاؤ لشکر تیار کیا اور بنی اسرائیل کے تعاقب میں پہنچ گیا. ظاہر لشکر دور سے آ رہا ہو تو اس کی دھول وغیرہ سے اندازہ ہو جاتا ہے. اب بنی اسرائیل بڑے گھبرا گئے. اس سامنے بحر کلزم ہے جس کو عبور کرنا ممکن نہیں اور پیچھے فرعون کی فوج آ رہی تھی. اب تم مارے گئے. موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ و شکایت کرنے لگے کہ پہلے بھی تو نے ہمیں مرایا اور اب پھر ہمیں مروانا چاہتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور قوم کو صبر کی تلقین کی کہ گھبراؤ نہیں، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے، وہ ہماری مدد کرے گا. اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی لاٹھی پانی پر ماری تو اللہ نے اس کو راستے بنا دی، پانی کو روک دیا. 12 قبیلے تھے بنی اسرائیل کے، 12 ہی راستے بن گئے اور وہ بڑی عزت اور سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ اس بحر کلزم کو عبور کر لیتے. فرعون جب وہاں پہنچا
اور اس نے دیکھا کہ یہ تو راستے بنے ہوئے ہیں اور بنی اسرائیل یہاں سے گزر گئے ہیں، تو اس نے بھی اپنے لشکر کو حکم دیا کہ چلو تم بھی اس دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو ہے اپنے گھوڑے دوڑا دو۔ اب جب وہ درمیان میں پہنچ گئے، پوری فوج درمیان میں آ گئی، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا اسی بحر کلثم کو کہ اب ان پر تم مل جاؤ۔ جس ذات نے اس پانی کو روکا ہوا تھا اس کو جاری ہونے کا حکم دیا۔ اب پانی کا ریلا جو ہی آیا اور فرعون اور اس کا لشکر ڈوبنے لگا، تو اس وقت فرعون وہ کہتے ہیں آمنتو، میں ایمان لے آیا اس ذات پر جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس پر بنی اسرائیل کے لوگ ایمان لاتے ہیں، اللہ پر میں ایمان لے آیا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے ڈانٹ کر کہا کہ اب ایمان لے آتا ہے، اس سے پہلے تو بدماشی اور ظلم تک انہیں انتہا کر رکھی تھی۔ جب موت کا فرشتہ انسان کی شہرت کو آ کر دباتا ہے اور اس کی روح عذاب کے ساتھ، سختی کے ساتھ، شدت کے ساتھ کھینچنے لگتا ہے، تو اس وقت کا ایمان، اس وقت کا دل ملانا اور معافیاں مانگنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس وقت کی توبہ قبول ہے جب تک غرغرہ کی حالت پیدا نہ ہو جائے، یعنی جب انسان کی روح نکلنے نہ لگے۔ جب روح نکلنے لگے تو اب توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے، اب سلسلہ ختم، اب تو سب کچھ جو غیب تھا وہ سامنے آ جاتا ہے۔ اسی کا تذکرہ یہاں قرآن نے ان آیات میں کیا، فرمایا وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزروا دیا، وہ سمندر عبور کر گئے۔ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ، اور ان کے پیچھے لگا فرعون وجنودہ، اور اس کا لشکر، بغیًا وعدوٰا، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے۔ یہ نہیں کہ اپنی قوم کو وہ بچانا چاہتا ہے، ظاہر ہے بنی اسرائیل بھی اسی کی قوم کا حصہ ہے، اسی کے ملک میں رہتے ہیں، تو اب ان کو بچانے کے لیے یا ان کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں، بلکہ قرآن کہہ رہا ہے بغیًا وعدوٰا، اس کے پیش نظر ظلم و زیادتی کرنا تھا۔ حتیٰ اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب اس کو غرق ہونے نے پا لیا، ڈوبنے لگا، تو اس وقت کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، میں ایمان لے آیا اس ذات پر کہ بے شک اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کون سا وہ معبود؟ وہ تو جانتا نہیں تھا، اس کا انکار کرتا تھا، اس لیے اس نے کہا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ معبود، وہ خدا جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، میں اس ذات پر ایمان لے آیا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں اب اس کے حکم کو پورا کروں گا، اسی کی فرما برداری کروں گا۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں اس کو ڈانٹ کر اب ایمان لاتا ہے۔ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ، اور اس سے پہلے تو نے تو بڑی نافرمانیاں کی، بڑا ظلم کیا، انسانوں کے اوپر تم نے عرصہ حیات تنگ کیا۔ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو بڑا فسادی تھا۔ یاد رکھو دنیا میں عذاب ہمیشہ ظلم و زیادتی، بدماشی، فساد اور چوری ڈکیتی، دو نمبری، کرپشن کی وجہ سے آتا ہے۔ عقیدے کی وجہ سے دنیا میں عذاب نہیں آتا کہ اگر کسی قوم کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، کفر کا ہے، تو اللہ اس قوم کو دنیا میں تباہ برباد کر دے۔ عقیدے کی خرابی سے سزا آخرت میں ملے گی۔ دنیا میں اللہ ایسی قوموں کو سزا دیتے ہیں جو اللہ کے قانون کو توڑتے ہیں، انسانیت پر ظلم کرتے ہیں، ملک میں فساد پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، تو بڑا فسادی تھا۔ اس کے کفر کا ذکر نہیں کیا، اس کے فساد کا ذکر کیا کہ اس فساد کی وجہ سے، تیرے ظلم و زیادتیوں کی وجہ سے اب تجھے یہ سزا ملے گی۔ فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، لیکن تا قیامت انسانیت کے لیے بطور عبرت کے ہم آج تیرے بدن کو بچا لیں گے، بدن تیرا بچ جائے گا، محفوظ رہے گا۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت ہو۔ دریا میں فرعون جب ڈوب گیا، مر گیا، ہلاکت اس کی واقع ہو گئی، تو پانی نے اس کے جسم کو اٹھا کر ایک ٹیلے پر ڈال دیا، جس کو آج بھی جبل فرعون کہا جاتا ہے، اس ٹیلے کو، کہ وہاں پر اس کی ممی کو ڈال دیا، اس کے جسد کو ڈال دیا۔ مصریوں میں قدیم زمانہ سے یہ طریقہ رہا ہے
کہ جو ان کے حکمران ہوتے تھے، بادشاہ ہوتے تھے، ان کے جسم کو باقی رکھنے کے لیے اس کو مسالہ لگایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے وہ جو جسم تھا وہ گلتا سڑتا یا اس کو کیڑے مکوڑے کھاتے نہیں تھے۔ یہ قدیم سے طریقہ چلا آ رہا تھا، اس کو ممی کہا جاتا ہے، یعنی محفوظ رکھنے کا ان کے یہاں طریقہ۔ آثار قدیمہ والوں نے جو اس وقت کے حکمران خاندان کے قبرستان الگ ہوتا تھا، عوام کا الگ قبرستان ہوتا تھا اور حکمرانوں کا قبرستان الگ ہوتا تھا، اس کی جب کھدائی کی ہے تو اس کے اندر سے ایسی بے شمار نعشیں برآمد ہوئی ہیں کہ جو بالکل صحیح سالم تھی، اور ان میں سے ایک نعش فرعون کی بھی تھی، جس کے زخموں پر اور جسم پر پٹیاں بھی باندھی ہوئی تھیں۔ 1907 کے قریب ایک انگریز اسی طرح کا محقق، اس نے جب فرعون کے جسم کی ایک پٹی کھولی تو اس کے اوپر وہی سمندر کے نمک کی تہ لگی ہوئی تھی، جس سے واضح ہوا کہ یہ وہی فرعون ہے جس کو رامی سے ثانی کہا جاتا ہے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا جو غرق ہوا تھا۔ اس کی آج بھی قاہرہ کے عجائب گھر میں اس کی وہ ممی رکھی ہوئی ہے، تاکہ انسانیت کے لیے عبرت بن جائے کہ وہ جو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے اور جو دنیا میں اللہ نے اس کو طاقت و قوت دی، اس کا غلط استعمال کرتا ہے، وہ تا قیامت انسانیت کے لیے ایک عبرت اور نمونہ بن جائے۔ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، ہم تیرے بدن کو بچا لیں گے تاکہ انسانیت کے لیے، تیرے بعد میں آنے والوں کے لیے ایک عبرت بن جائے۔ لیکن آگے بات فرمائی وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَغَافِلُونَ، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، لیکن بات یہ ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت کرتے ہیں۔ بے شمار انہیں خبردار کرنے، تنبیہ کرنے کی نشانیاں موجود ہیں، لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں، وہ ان سے رہنمائی لینے کی بجائے اور غفلت اور اندھیروں میں اور اسی طرح غلط راستوں پر چلنے لگتے ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اللہ نے یہ شکوہ کی ہے کہ اکثر لوگوں کی حالت غفلت کی ہے، اور وہ خواب نیند میں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، بڑی تنبیہ ان کو کی جاتی ہے، لیکن وہ اپنے اس ظلم سے، فساد سے، اپنے اس غلط رویے سے باز نہیں آتے۔ تو اس طریقے سے ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے مقابلے میں جو فرعون تھا اس کا واقعہ ذکر کی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم کو آزادی دلا لیتے ہیں، اس کے بعد کے جو واقعات اس قوم کے اندر پیش ہے اس کا اگلی آیات میں تذکرہ ہے، اس پر پھر بات کریں گے۔